الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے اپنا کلام نازل کیا جو انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے 10ویں پارے کا خلاصہ لے کر اس امید کے ساتھ حاضر خدمت ہیں کہ میں اور آپ اللہ کے اس پیغام پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ 10ویں پارے کی ابتدا مال غنیمت سے ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے مال غنیمت کا حکم ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اور باقی جو 4 حصے ہوں گے وہ اللہ جل شانہ کے حکم سے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ پھر اس سے آگے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو کامیابی کا طریقہ بتایا کہ یہ چند شرائط ہیں، یہ تم پوری کر لو تو اللہ کی مدد و نصرت ضرور بھی ضرور آئے گی۔ فرمایا جب مسلمانوں کا کسی سے مقابلہ ہو تو سب سے پہلا کام فثبتوا، اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ ثابت قدمی کے ساتھ رہو اور اللہ کا ذکر کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس کے اختلاف اور انتشار سے بچو اور متحد رہو۔ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو گے تو اللہ جل شانہ ان شرائط کے پورا ہونے کے اوپر اپنی مدد و نصرت جو ہے وہ نازل فرمائیں گے۔ پھر اس سے آگے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ جو اللہ کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ نے فرمایا ان پہ اپنا رعب قائم رکھنے کے لیے جہاد کا جو ساز و سامان ہے اس کی بھرپور تیاری کرتے رہا کرو۔ وہ چاہے اس زمانے کا ہو، تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، گھوڑا ہے، یا آج کے زمانے کا ہے، میزائل ہے، ایٹم بم ہے، یا دیگر ٹینک ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، میزائل وغیرہ، ان چیزوں میں مسلمانوں کو بہترین طریقے سے تیاری رکھنی چاہیے۔ مسلمانوں کو یہ چیزیں اس لیے تیار رکھنی چاہیے کہ کفار پہ اس کی وجہ سے رعب ہو، لیکن مسلمان کی اپنی نظر ہمیشہ اللہ کی ذات کے اوپر ہونی چاہیے، اسباب کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے آگے سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر تو آپ سورہ انفال پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں اور سورہ توبہ کی تلاوت جو ہے وہ شروع کر دیں، لیکن اگر آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں اور سورہ توبہ سے کر رہے ہیں تو آپ تعوذ کے ساتھ تسمیہ بھی پڑھیں گے اور پھر جو ہے سورہ توبہ کی تلاوت جو ہے وہ شروع کریں گے۔ سورہ توبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک، سورہ انفال میں غزوہ بدر تھا جو پہلا غزوہ تھا، اور اس سورہ مبارکہ میں غزوہ حنین کا بھی ذکر ہے اور غزوہ تبوک کا تفصیلاً ذکر ہے۔ تو غزوہ تبوک ایک آخری غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ رومی سلطنت کے خلاف کیا۔ تو اس لشکر میں منافقین نے کچھ بہانے بنائے اور کچھ اس طرح کے بہانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے کہ حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ پیچھے رہ سکتے ہیں، لیکن کچھ مخلص صحابہ بھی تھے جو رہ گئے اور وہ جہاد میں نہیں شریک ہو سکے اپنی سستی کی وجہ سے۔ ان صحابہ کرام نے پھر توبہ کی، اور ان کا جو توبہ کا طریقہ تھا اور جو ندامت تھی اور جو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ تھا وہ اللہ جل شانہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا، اور ان کی اس توبہ کا ذکر تفصیل کے ساتھ اس قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ جل شانہ کے جلال کا اظہار ہے، اور مشرکین جو تھے ان سے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ برات کا اعلان کریں۔ اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور جزیرہ عرب میں اب اس کے بعد بت پرست لوگ، مشرک لوگ، ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا تو یہ رہیں تو ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں تو رہ سکتے ہیں، لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو ان کو پھر یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو پھر کچھ مہلت دی گئی، جس طرح کے مشرکین تھے، کسی سے معاہدات تھے، کسی نے معاہدے توڑے تھے، تو وہ تفصیل کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ آج کل یہ ایک بڑا مغالطہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مغرب والے اور فلاں جو ہے مذہب کے لوگ، فلاں مذہب کے لوگ، اور وہ انسانیت کی اتنی خدمت کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں اور چیریٹی اور فنڈ ریزنگ اور انسانیت کی خدمت اور فلاں، تو وہ تو مسلمانوں سے بھی اچھے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اچھے اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور مشرکین کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ یہ مشرکین ہیں، یہ تو مساجد بھی بناتے ہیں، یعنی بیت اللہ کی وہ خدمت بھی کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں،
لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اگرچہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، بیت اللہ میں آنے والے حاجیوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ شرک کرتے ہیں، ایمان ان کے اندر نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ نے ان کے اچھے اعمال کو بھی ضائع کر دیا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس سے آگے اللہ جل شانہ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد تھی 15,000، اور قبیلہ بنو حوازن نے یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی یہ تعداد 15,000 تھی، تو صحابہ کے دل میں یہ بات آئی، انہوں نے کہا کہ آج تو ہم جتنی تعداد میں ہیں ہم جو ہے ناکام نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو ایک گھاٹی کے اندر سے جب صحابہ کرام گزر رہے تھے تو دشمن نے حملہ کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سنبھل نہ سکے، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چند صحابہ کرام ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صحابہ کرام کے درمیان ایک بلی خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے صحابہ کرام واپس پلٹے اور دشمن جو ہے وہاں سے جو ہے وہ واپس لوٹا۔ تو اس چیز کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا۔ اس سے آگے یہود و نصارہ کے شرک کا اور ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور جو نصارہ ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو سراسر ان کے منہ کی جھوٹ کی باتیں ہیں، ان میں سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے، اللہ کے اوپر سری جھوٹ ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ جل شانہ کے یہ اولاد نہیں ہے بلکہ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اس سے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ احبار اور رہبان یہود و نصارہ کے جو ان کے اہل علم ہیں یا ان کے جو صوفیاء ہیں وہ ناحق طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کو جو ہدیے دیتے ہیں لوگ اور جو ان کا اکرام کرتے ہیں اور ان کو تحفے پیش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ ان کو غلط قسم کے مسائل بتاتے ہیں۔ مسائل جو ہے وہ یہ بیچ میں سے کاٹ دیجیے گا، ٹھیک ہے، یہ والا، یہ جو میں نے رہبان اور احبار والا کہا نا، اس کو یہ آگے وہ دوسری طرف جاتا ہے۔ اس سے آگے اللہ جل شانہ نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ غزوہ تبوک کا تھوڑا سا واقعہ میں ذکر کر دوں تاکہ آگے جب ہم تفصیلات میں تھوڑا چلیں تو آپ حضرات کے ذہن میں وہ پورا واقعہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جزیرہ عرب میں جو ہے وہ غلبہ حاصل کر چکے تھے، اور جتنے بھی بڑے قبائل تھے یا مشرکین تھے وہ سارے کے سارے اس وقت صحابہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تسلط رہنا شروع ہو چکے تھے۔ اب جو روم تھا انہوں نے ان کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم اب مدینہ کے اوپر چڑھائی کریں، کیونکہ ان کو بھی اپنے طور پر ایک خوف لاحق ہو گیا تھا کہ عرب کے اوپر تو مسلمانوں کا تسلط ہو چکا اور مسلمان غلبہ پا چکے، تو اب یہ ہماری طرف نہ آ جائیں۔ تو رومیوں کا جنگ کرنے کا انداز بھی الگ تھا اور تھے بھی وہ دور، 800 میل کا جو ہے وہ سفر طے کرنا تھا، اور یہ زمانہ بھی گرمیوں کا تھا اور وہ کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا۔ اب سارا سال صحابہ کرام کی محنت، وہ کھجور کے درختوں کی گوڈی کرنا، ان کی خیال رکھنا، کھجوروں کی حفاظت کرنا کہ بھئی یہ پکیں گی اور ان کو ہم بیچیں گے اور ہمارے سارے سال کا جو ہے وہ خرچہ نکلے گا اور گھر کا نظام چلے گا۔ یہ مادی طور پہ اسباب کی دنیا میں یہ ان کے سارے سال کا خرچہ ان باغات سے نکلا کرتا تھا۔ اب اس صورتحال میں ان کھجوروں کو چھوڑ کر اور ان کی حفاظت کی یہ بنا اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بڑا مجاہدہ اور بڑا قربانی والا کام تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کا یہ قسم کا امتحان لیا جس میں صحابہ کرام کامیاب ہوئے اور منافقین ناکام ہوئے۔ آج ہم بھی دیکھ لیں کہ اللہ کے راستے میں دینے کی جب بات آتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی جب بات آتی ہے، اپنی اولاد کو وقف کرنے کی بات آتی ہے، مال دینے کی بات آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اور کس طرح ہم اپنا مال بچاتے ہیں، اپنی اولاد کو دین سے، اللہ کے راستے سے دور رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کی طرح اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ہمیشہ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ بہرکیف پھر یہ صحابہ کرام
30,000 کا لشکر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا تیار ہوا۔ نہ انہوں نے کھجوروں کی پرواہ کی، نہ گرمی کی پرواہ کی، نہ پورے سال کے خرچے کی پرواہ کی، نہ ہی اتنے لمبے سفر کی پرواہ کی، اور وہ 800 میل کے سفر کے لیے صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے آئے، حضرت عمر آدھا گھر کا سامان لے آئے، حضرت عثمان نے کئی ہزار اشرفیاں اور دراہم اور دنانیر اور کئی ہزار اونٹ اور گھوڑے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دراہم اور دنانیر اٹھا رہے تھے اور اللہ کے نبی یوں ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یوں صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے پیش کیا۔ اب صحابہ کرام معیار ایمان ہیں، اور صحابہ کے لیے معیار وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ رول ماڈل وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں غزوہ تبوک کا جب اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا تو پہلے اللہ جل شانہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور مثال کے ذکر فرمایا، اور حضرت ابوبکر کی ہجرت کا واقعہ ذکر فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی جب ہجرت کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، اس واقعے کو قرآن کریم نے یہاں پر غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر ذکر کیا اور صحابہ کرام کے سامنے بطور مثال کے ذکر کیا کہ اپنا سب کچھ وہ اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دینا، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینا، اللہ کے لیے قربان کر دینا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کریمہ میں اذ یقول لصاحبہ، اس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے صحابی کہا۔ اس کو یوں تعبیر کیا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر کی صحابیت وہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو حضرت ابوبکر کی صحابیت کا انکار کرے اس کا دائرۂ اسلام میں رہنا ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ تو باہر کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر رہے تھے تو غار میں جب مشرکین پہنچ گئے تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مشرکین پہنچ چکے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابوبکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی مشرک، کوئی دشمن کبھی بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرکیف اس آیت کریمہ کے اوپر مفسرین نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل اور ان کی خلافت اور ان کی فضیلت، ان کا شرف اور ان کی صحابیت کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ اس سے آگے زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا اللہ جل شانہ نے، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا فقیر، دوسرا فرمایا مسکین۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا بہت کچھ مال و دولت ہو لیکن اس کی ضروریات پوری نہ ہو سکتی ہوں، پھر بھی وہ جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے اوپر مجبور ہو یا اپنی سفید پوشی کی وجہ سے پھیلاتا نہ ہو، لیکن فقیر سے تھوڑا بہتر ہوتا ہے۔ پھر تیسرا نمبر فرمایا والعاملین علیہا، وہ لوگ جو عاملین ہوتے ہیں یعنی جن کو زکوٰۃ جمع کرنے کے اوپر مقرر کیا ہوتا ہے، جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور پھر بیت المال میں لے کر آتے ہیں اور پھر آگے ڈسٹریبیوشن میں وہ حصہ لیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ تنخواہ وغیرہ اس میں سے دی جا سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہوں، ہمارے ایسے لوگ جو نئے دین اسلام میں داخل ہوں، عیسائیت سے داخل ہوئے ہوں، بت پرستی سے داخل ہوئے ہوں، یہودیوں سے مسلمان بنے ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ جو ہے تالیف قلب کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو غلام ہیں، 5ویں نمبر پر ان کا ذکر کیا، موجودہ زمانے میں غلام نہیں ہیں، اور 6 نمبر پر جو ہے وہ مقروض کا ذکر کیا۔ کوئی شخص مقروض ہے، وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو آپ اس کا قرض اتارنے کے لیے اس کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں ان کے اوپر آپ زکوٰۃ جو ہے کمال جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وابن السبیل، کوئی ایسا شخص جو مسافر ہے،
کہیں سفر پہ گیا، بھلے وہ صاحب نصاب ہی ہو، لیکن سفر پہ چلا گیا اور وہاں پر اس کے پاس جو ہے وہ اتنا مال سرمایہ نہیں ہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکے، تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جن کا اللہ جل شانہ نے یہاں پہ ذکر کیا۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا اور وہ فوت ہو گیا، لیکن اس کا جو ان کے جو بیٹے تھے وہ صحابی رسول تھے اور مومن تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کا وہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ بھلے کتنا بھی استغفار کریں ان کے لیے، اللہ جل شانہ منافق کی مغفرت نہیں کریں گے۔ دیکھیں جو اللہ کے نبی کو دھوکہ دے گا اللہ جل شانہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ منافقین تھے جو سمجھتے کہ نعوذ باللہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی کو، صحابہ کو، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ پھر اللہ جل شانہ نے منع فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے اور اس کی قبر کے پاس بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ جب اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں تو جہاں اللہ کے نبی کا وجود پایا جائے گا وہاں رحمت کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی جو قبریں ہیں وہ تو رحمت کی جگہ نہیں ہیں، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اللہ کے نبی کو منع فرمایا گیا کہ آپ جنازہ بھی نہ پڑھیں اور ان کی قبروں کے پاس بھی کھڑے نہ ہوں۔ اس سے آگے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ جل شانہ نے منافقین کا ذکر فرمایا جو غزوہ تبوک میں اپنے بہانے گھڑ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت چاہ رہے تھے کہ ہم غزوہ تبوک میں نہیں جا سکتے۔ تو اس حوالے سے اللہ جل شانہ نے ان منافقین کے بہانے اور ان کی جو وہ اجازت چاہنے کا منظر تھا وہ اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں خالص مخلص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔